बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इस्बा बलोच। नाजरीन, आज हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, BLA के असल चेहरे, इनके सहूलतकार और सिक्योरिटी फोर्सेस की फैसलाकुन कार्रवाइयों पर बात करेंगे। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सलमा खान। आए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा खान। वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा, ये जो अमरीकी साबिक फ़ौजी ने जो इंकशाफ किया था, उस पर आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी सुनने वाले हैं उनका बहुत शुक्रिया कि हमें सुनते भी हैं और पजीराई भी करते हैं, और हमारी हक़ाइक़ पे मबनी, जो सच पे मबनी, जो रिसर्च पे मबनी और जो वसूख ज़राए की और ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, हम उनको पहुँचाते हैं। और उस पर इनका तहे दिल से शुक्रिया कि वो हमें सराहते भी हैं। जहाँ तक बात है कि अमेरिकी साबिक फ़ौजी ने इस तरह से बल्कि साबिक एक बहुत बड़े पोजीशन पे बैठे हुए एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने ये कहा था कि बलूचिस्तान में चलने वाली जो दहशतगर्दी है वो सिर्फ़ आज़ादी की जंग नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ़ आज़ाद बलूचिस्तान नहीं चाहते, बल्कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मुहर्रिकात हैं। वो मुहर्रिकात उन्होंने बताए हैं, वो डिटेल में बताए हैं। अगर मैं डिटेल में बताना शुरू करूँ तो शायद हमारा पॉडकास्ट का टाइम सिर्फ एक उसी तक ही महदूद रह जाएगा। मगर ये है कि उन्होंने इंकशाफ ये किया कि बलूचिस्तान में जो भी शोरिश हो रही है, जो भी दहशत फैल रही है, जो भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं या अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं, उनके पीछे जो है वो बहुत सारे गैर मुल्की अनासिर हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो अफ़गानिस्तान है, दूसरे नंबर पे आपका इंडिया है, तीसरे नंबर पे आपका इसराइल है। इसराइल इनको सपोर्ट कर रहा है थ्रू इंडिया और अफ़गानिस्तान। चीज़ें आती हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का सबसे डिस्टर्ब तरीन सूबा जो है वो बलूचिस्तान हो गया है। उसके पीछे की सबसे बड़ी कहानी जो खुल के सामने आ रही है कि क्यों ये लोग इस तरह से चाहते हैं कि बलूचिस्तान को एक, देखिए बलूचिस्तान एक आज़ाद ममलिकत नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। इसकी बाउंड्रीज पाकिस्तान के साथ ही हैं, बिल्कुल अलग कोई पार्ट या पोर्शन नहीं है। ये कोई पीस नहीं है कि इसको अलग कर दिया गया है। ये बिल्कुल पाकिस्तान के साथ वाया रोड, वाया सी, बाय एयर, हर चीज़ से कनेक्टेड है। हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे इंशाल्लाह। ये सिर्फ इनकी मनगढ़ंत बातें हैं कि आज़ाद बलूचिस्तान और बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा, हम हमसायों की तरह रहेंगे या जो भी है व्हाट्सएवर। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान का असल ख्वाब जो हमारे कायदीन ने देखा, हमारे बानी ने देखा था, अगर वो पूरा हो जाता है तो पाकिस्तान सिर्फ एटम पावर नहीं रहेगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया के नक्शे पे उभरने वाली वो रियासत होगी, वो ममलिकत होगी जिस पे लोग वीज़ा लगा के आएंगे, बिल्कुल, जिस पे लोग बोलेंगे कि हमने जाना है पाकिस्तान में जॉब करने के लिए। अब पाकिस्तान का हम एसेट जो है ना, हमारा यूथ जो है वो बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा होता है। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग बलूचिस्तान में आएंगे और अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। अभी आप तो वो रेकोडिक या सैंडक कोल माइंस की या उसकी बात कर लें कि जितने प्रोजेक्ट्स हमारे पास चल रहे हैं उसमें भी इंटरनेशनल जितनी भी कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट करने वाले आएंगे तो काम करेंगे। इंटरनेशनल्स आ रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं हम उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो काम हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से एक वक्त ये आएगा और यही चीज़ उनको चुभ रही है। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो एक सवालिया निशान बनता है कि बलोच क्यों अपने ही ज़मीन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा, थ्रू आउट पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान तरक्की कर गया तो पूरी की पूरी अक़वाम, पूरी की पूरी कौमें तरक्की करेंगी। अब यहाँ पे आके इसराइल भी इनको सपोर्ट करेगा, इंडिया भी करेगा, अफ़गानिस्तान भी करेगा। ये लोग हमले करेंगे, कभी ईरान में, कभी अफ़गानिस्तान में, कभी और ड्रामे अंदाज में उनका यही होगा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहे, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहे कि जिससे डिस्टेबलाइजेशन बढ़ती रहे, हुकूमतें गिरती रहें, रियासत कमज़ोर हो जाए, हुकूमती रेड नहीं चले। और बार बार ये करते हैं ये है कि भाई जो सियासी इंजीनियरिंग है वो चल रही है, कोई इंजीनियरिंग नहीं चल रही है। जो सेटअप चल रहा है बेहतरीन चल रहा है। दहशतगर्दी का खात्मा जड़ से होकर रहेगा इंशाल्लाह। सलमा खान, आप ये बताइएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने BLA के इंटेलिजेंस विंग ज़राब ख़त्म कर दिए, कुछ सहूलतकार गिरफ्तार हुए जिनमें बलूचिस्तान की कुछ सियासी शख्सियत मौजूद हैं। आप ये बताएँ कि वो सियासी शख्सियत कौन है? सियासी शख्सियात का नाम बाद में इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे चैनल के ऊपर सुर्खी में आ रहा होगा कि वो शख्सियात कौन है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को कि उन्होंने ज़राब को ख़त्म कर दिया। ज़राब इनका वो विंग था जो कि एक सोशल मीडिया की पूरी टैक्टिक्स को, सोशल मीडिया को हैंडल करना, उसको कंट्रोल करना, उस पर अफवाहें फैलाना, उस पर प्रोपेगेंडा करना, उसको चला रहा था। ज़राब के ख़त्म करने से आप अभी भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो चुकी हुई हैं। मज़ीद इनकी कुछ और सोशल मीडिया जो हक्कल है
اور اسی طرح سے ایک اور 2-3 اکاؤنٹس ہیں جو چل رہے ہیں ان کے. اور دیکھیے پاکستان میں بیٹھے ہوئے تو ہم ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، لیکن واٹ اباؤٹ دی ادر کنٹریز جہاں پہ آپ کے گورو آریہ جیسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ کے ABR مری جیسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ کے میر سردار جیسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پوری کی پوری ٹیمیں بٹھائی ہوئی ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے بھی بہت جلدی بلوچستان گورنمنٹ بہت کچھ کرنے والی ہے، اور ان کو یہاں پہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا، ان کی آکسیجن بند کر دیں گے ہم انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. سلما خان آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان میں کارروائی کے دوران سیکورٹی فورسز نے BLA کے ایک کارندے کو گرفتار کیا جو کہ گرفتاری پر بشیر زیب کو گالیاں دے رہا تھا اور سیکورٹی فورسز سے معافی مانگ رہا تھا. اس کی وائرل ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اللہ نظر ہو، بشیر زیب ہو یا پھر کوئی بھی ان کا کمانڈر ہو، بات سوچنے سمجھنے والی یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے وہ غلط استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کو خواب دکھائے گئے تھے کہ آپ کے گھروں پہ یہ چیزیں پہنچ جائیں گی، آپ کے خاندانوں کو سپورٹ کیا جائے گا، آپ لوگوں کے گھروں پہ اس طرح سے خوشحالی آ جائے گی. اگینسٹ اسٹیٹ جا کے آپ کسی بھی بندے کو کوئی خواب دکھائے اور وہ پورا نہ ہو تو وہ گالیاں نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ بالکل. اور پھر سیکورٹی فورسز کے ہاتھ میں آنے کے بعد دیکھیں اب آپ اس کے اس میڈیا پہ اس پہ جا کے نا، اسی پوسٹ میں جا کے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو کچھ ایسے نام نہاد پروپیگنڈا اکاؤنٹس والے ہیں جو بولتے ہیں کہ یہ AI جنریٹڈ ہے. بھائی کون سی چیزیں AI جنریٹڈ نہیں ہیں؟ آپ لوگ تو AI پہ بیٹھ کے پوری کی پوری ہماری فوج کو گرفتار کروا کے ان کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو فیکٹس اینڈ فگرس پہ بتا رہے ہیں، بلکہ ہم تو لائیو بتا رہے ہیں آپ کو. آپ اس بندے کی گالیاں سنیں. دیکھیں کسی کو زیب نہیں دیتا، یہ غیر اخلاقی رویہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا. اب غیر اخلاقی طریقے پہ آپ دیکھیں کسی بندے کو آپ مجبور کریں. لڑکیاں تو چلو ٹریپ ہو رہی ہیں، بلیک میل ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ اس چیز میں آ رہی ہیں، لیکن لڑکیوں سے ہٹ کے اگر ایک آدمی بھی آپ کو گالیاں دے رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ پوری بلوچ قوم غدار نہیں ہے، پوری بلوچ قوم آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. یہ چند 100 لوگ جو ہیں وہ آپ کے شکنجے میں آ گئے، آپ نے ان کا دماغ وہ کر دیا، آپ برین واش کر دیا ان کو، آپ نے ان کی برین اسٹرومنگ کر دی ہے، اب وہ آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں. بالکل. یہ نہ سمجھے کہ پوری بلوچ قوم ایسی ہے. بلوچ قوم میرے وطن کے لوگ ہیں، ہم بلوچستانی ہیں، ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بلوچستان ہمارا ہی ہے. بالکل. سلما خان اس کے علاوہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی BLA نے BYC کے مسنگ پرسنس کو فوجی وردی پہنا کر تحویل میں لینے کا جھوٹا دعویٰ کیا. جعلی کارڈ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ BYC کے مسنگ پرسنس کہیں اور نہیں بلکہ BLA کی ہی تحویل میں ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گی جنہیں نام نہاد فوجی بنا کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ ہم ہر بار اپنی اس بات کو گلوریفائی کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں، بار بار اس پہ ایک اپنی بات بتاتے ہیں کہ BYC جو ہے وہ BLA کے ریکروٹمنٹ کا کام کر رہی ہے. وہ لوگوں کو لاتی ہے، اپنے ساتھ انگیج کرتی ہے، بھیج دیتی ہے کیمپس میں. یہ بات بار بار ہم کیے جا رہے ہیں، پروفس کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ پریس کانفرنسز کا ایک بہار آ گئی ہے پریس کانفرنسز کی. ہر دوسرا بندہ اٹھ کے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بھائی کو، اپنے بچے کو جو ہے وہ آگ کرنے پہ آیا ہے، نافرمانی پہ اس کو بول رہا ہے کہ میں اس کو ڈس اون کر رہا ہوں. تو ویئر از BLA، ویئر از BYC؟ کیوں یہ آپ آ کے بات نہیں کر رہے ہیں کہ ایک بندہ گھر سے مسنگ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کا بچہ جو ہے کوئی پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کیمپ میں پہنچ جاتا ہے، اسکالرشپ پہ پڑھ رہا ہے، کیمپ پہ پہنچ جاتا ہے، ڈاکٹر ہے کیمپ پہ پہنچ گیا، وکیل ہے کیمپ پہ پہنچ گیا، انجینئر ہے کیمپ میں پہنچ گیا. کیوں؟ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے. آج اگر یہ فیملیز نکل کے آ رہی ہیں، یہ پہلے جب ہارٹ اسٹیٹ نہیں تھا تب ہم چیخ رہے تھے کہ آئیں آپ اپنے بچوں کو بولیں کہ واپس مڑ کے آ جائیں. اب نو وے. اب آپ کو پتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور کارروائی کرنے کے بعد جب ان کی پوری فیملی رگڑے میں آئے گی تو اب آ کے یہ لوگ جو ہے وہ ڈسکلیمر دے رہے ہیں کہ بھائی ہم ان کو آن نہیں کریں. آپ آن کریں نہ کریں. دیکھیے اس طرح سے یہ BLA نے جو بندے کو وہ کیا ہوا نا، یہ BYC جو کام کر رہی ہے اس کا چہرہ بالکل لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. بالکل. اس کی وجود جو تھا، اس کی ساخت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم ود پروف اینڈ فیکٹس اینڈ فگر ان سیاسی لوگوں کے نام بھی لے کر آئیں گے جو ان کے ساتھ شامل ہیں انشاءاللہ. سلما خان آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، فیلڈ مارشل عاصم سید منیر نے جو کہا تھا بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تم 1500 بندے بھی آؤ گے کہو گے کہ ہم اسے لے جائیں گے لیکن تمہاری 10 نسلیں بھی نہیں لے جا سکتی. کیا انہوں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا اور BLA کا خاتمہ اگلے 6 ماہ میں ممکن ہے؟ بہترین. فیلڈ مارشل صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں. آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں. آپ بلوچستان کے ماتھے کا جو پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے بلوچستان، آپ اس کو توڑنے کی بات کریں، اس کو لے جانے کی بات کریں.
ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ کسی سیکیورٹی فورسز کے سامنے آ کے صرف نعرہ لگا کے دکھائیں. یہ مرتے بھی تو خنزیر جو ہے نا وہ گدھے اور کوتے کی موت مرتے ہیں. آپ نے ان کو دیکھا انہوں نے کبھی کسی پہ حملہ کرتے وقت نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولا نہیں بولا. ہمارا فوجی باوضو ہو کے چھنی ہو کے نماز پڑھ کے اس کے بعد بھی اگر کسی کو مارتا ہے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولتا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرا مسلمان میرا بندہ اپنی ایمانی قوت کے ساتھ ہی لڑے گا. ہم ایمانی قوت کے ساتھ لڑتے ہیں. یہ صرف فیلڈ مارشل کی بات نہیں, اس بات پہ میں بھی عہد کرتی ہوں کہ 1500 لوگ جو ہے نا, یہ 1500 لوگ 1500 خاندانوں کو جڑوں سے ختم کر دیں گے. ان کی خاندانیں ہلا کے رکھ دیں گے, ان کی جڑیں نکال کے رکھ دیں گے. ان کو پتہ لگے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی پیس آف کیک نہیں ہے, نہ پیس آف کلوتھ ہے کہ آپ کو گفٹ کر دیا جائے یا آپ اس کو کھا کے بیٹھ جاؤ. یہ نام نہاد لوگ جو اس کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ آ کے ابھی فیس کریں نا, ابھی فیس کریں. جب ہارڈ اسٹیٹ بن گئے ابھی آ کے فیس کریں. ان کی 7 نسلیں کیا 10 نسلیں کیا, ان کی پوری نسلیں آ کے ختم ہو جائیں گی. کبھی پاکستان کو برا کر ہی نہیں سکتی ہیں. جہاں تک 6 مہینے والی بات ہے, 6 مہینے بہت زیادہ ٹائم ہے. ود ان کپل آف جو منتھس ہے نا, آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. BLA یہاں سے ختم ہو جائے گا. BYC کو جو سزائیں ہوں گی, جو لوگ ان کے جرم کے کھاتے میں آئیں گے, تب ان کو پتہ جائے گا کہ ہارڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. بالکل, بہت شکریہ سلمیٰ خان آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین, BLA کا خاتمہ تو نزدیک ہے اور جو بلوچستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں وہ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ سہولت کار جتنے بااثر ہیں انجام تک وہ بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین, آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.